الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة الذي أدى الأمانة وكشف وكان على سبيل محمد وآله وأزواجه وذرياته المسلمين أما بعد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. دعائیں اسلام اس آیت کی تلاوت سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ مقصد و تعین کیا ہو سکتی ہے. یہ موضوع کہ ایمان اسے اللہ پکارتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. یعنی اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. اور پوری طرح داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اس کا بھی اقرار کرو. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے ہو تو اس کے تداعیات، اس کے متعلقات، اس کے مطلوبات سارے کو مانو. یہ نہیں کہ بعض کو مانو اور بعض کو نہ مانو، اور دونوں کے درمیان ایک نیا راستہ تلاش کرو جو کفر بھی نہ ہو اسلام بھی نہ ہو. ایک نئے راستے سے چلو. اور ایک راستے طلب کرنے والے یہود و نصارہ تھے، اور یہ ساری چیز جو کل تک یہود و نصارہ کے اوصاف صفات تھے، جس میں وہ کہتے تھے زبان سے اللہ کو مانتے تھے مگر اس کی تعویل کرتے تھے، عملاً انکار کرتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ ایک جامع پیکج ہے، یونیورسل انفارمیشن ہے. یہ یونیورسل ڈگری جب ایک مومن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اسی وقت جن جن چیزوں سے وہ غائب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. اگر اسلام سے پہلے کی زندگی میں وہ فرعون تھا تو فرعونیت چھوڑ دے گا. اسلام کی زندگی سے پہلے اگر وہ قارون تھا تو قارونیت. اسلام کی زندگی سے پہلے اگر بدکار تھا تو بدکاری سے چھوڑ دے گا، بدکاری سے توبہ کر لے گا اور اسے بالکل الگ ہو جائے گا. اگر اسلام کی زندگی سے پہلے چور تھا، خیانت دار تھا، امانت میں خیانت کرتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا تو ظلم سے بھی باز رہنا ہوگا، خیانت سے بھی باز رہنا ہوگا، اور وہ تمام برے اوصاف جو اسلام سے پہلے تھا اس کو اپنانا ہوگا. اور اسلام سے پہلے جو برے راستے سے اس کو چھوڑنا ہوگا اور اسلام کے اچھے راستے کو اپنانا ہوگا. اسی طرح اسلام قبول کرنے سے پہلے یا مسلم ہونے سے پہلے اگر وہ شرک، کفر، نفاق، ظلم و ستم، استبداد، قتل و غارت، لوٹ خسوٹ، نہب اموال جیسے کرپشن میں اگر مبتلا اور ظلم و ستم سے دوسرے مسلم کو اعضاء اور نقصان پہنچاتا ہے، اور المسلمون من سلم مسلمہ کے تقاضا کا انکار کرتا ہے اور اپنے مسلم بھائیوں کو
ضرر نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ شخص اسلامی معاشرے، اسلامی سوسائٹی کا ناسور اور وہاں کا فرعون جو مر گیا تھا دوبارہ زندہ ہو گیا. تو گویا مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرہ میں اس طرح کا شخصیت کا وجود جس میں نفاق بھی ہو، جس میں شرک بھی ہو، جس میں کفر بھی ہو، جس میں ظلم، جس میں قتل و غارت بھی ہو، لوٹ کھسوٹ بھی ہو، جس میں زناکاری بھی ہو، جس میں بدکاری بھی ہو، جس میں شب و ستم بھی ہو، جس میں دوسروں کے حقوق کی پامالی بھی ہو، اور جب پاور آئے تو فرعون بننے سے نہیں رکتے، قارون بننے سے نہیں رکتے، اور حامان، فرعون، قارون جیسے اعمال سے نہیں رکتے. تو یہ شخص وہ ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد یا مسلم معاشرے میں پیدا لینے کے بعد یہ سارے کوکرم اور اعمال سوء میں مبتلا ہوتے ہیں. ایسے لوگ معاشرے کے ناسور اور معاشرے کے لیے زہریلا انسان ہیں، جو معاشرے کو کافرانہ معاشرہ بنانا چاہتا ہے، اسلامی ثقافت سے دشمنی ہے، اسلامی تہذیب سے دشمنی ہے، اسلامی پہنے اوڑھنے سے دشمنی ہے، اسلامی کلچر سے بغاوت ہے، اسلام کے طور طریقے سے بغاوت ہے. اسلامی طور طریقے سے بغاوت، اسلامی کلچر سے بغاوت، یہ کوئی مومن کی شان نہیں. مومن کی شان یہ ہے کہ اسلام کو گلے لگائے. مومن کی شان یہ ہے کہ اسلام کے لیے اپنے اوقات اور اعمال اور اپنے رقم قیمتی اشیاء کی قربانی دینا سیکھے. جو شخص معاشرے میں اگر اقتدار حاصل کرتا ہے اور ظالمانہ طریقہ سے مسلم معاشرے کو خوفزدہ کرتا ہے، تو یہ تو کتنا بڑا مفسد ہے وہ تو معلوم ہے. لیکن ایک شخص اپنے ظلم و ستم کا نشانہ، فرعونیت کا نشانہ، قارونیت کا نشانہ اور جاہ و مال کا استخدام اس بنا پر کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو، علماء کرام کو نشانہ بنائیں. جہاں وہ اسلامی طور طریقے تہذیب کو نشانہ بناتا ہے، اسی طرح اس کے علمبرداروں کو نشان بناتا ہے. تو یہ اسی کیٹیگری میں ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مذاق اڑانا، اس پر تانہ زنی کرنے. جو تانہ زنی کوئی اقوال سے کرتا ہے تو اس کا حکم کچھ اور ہے، اور کچھ افعال سے کرتا ہے اس کا کچھ حکم اور ہے. تو یہ اسلامی تہذیب و ثقافت کی دھجیاں اڑانے والا مسلم، اسلامی تہذیب و ثقافت کی سے عداوت اور دشمنی رکھنے والا شخص، اسلامی تہذیب کو مٹانے والا شخص، خواہ مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ کیا حکم جو دعوت اسلام کی داعی ہو، اسلام کی بلندی کے لیے کام کرنے والا، دعوت اسلام کی داعی ہو، اسلام کی بلندی کے لیے کام کرنے والا ہو، مسلم معاشرے کی اصلاح چاہتا ہو، داعی ہو، ایسے لوگوں کو ٹارگٹ بنانا، وہ تو گندھ پہ گندھ کرنے والا انسان پیدا ہوتا ہے. وہ ایسا مومن جو اسلامی عالم اسلامیہ، عالم مسلمین کو نقصان پہنچانے والے لوگ
کا इस्लाम से क्या हमदर्दी हो सकता है, इस्लाम को क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है, ऐसे लोग क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे लोग इस्लाम को जब तक उसकी ज़िंदगी है बहुत हद तक नुकसान पहुंचा दिया होता है, और अगर वो किसी इक़्तिदार में शरीक है तो वो तो इलाका और माशरे की धज्जियाँ उड़ा देता है। और तारीख की शहादत है कि मुस्लिम माशरे ने बड़े बड़े आलम इस्लाम, बड़े बड़े मुहद्दिसीन को बहुत सताया है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह वाक़या मशहूर है कि खल्क़ कुरान का जब फितना शुरू हुआ तो उनको कितना मारा गया, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कितना सताया गया, हुक्काम वक्त ने कितना सताया। और आज भी कहीं न कहीं उलमा कराम को इसलिए सताया जाता है कि हक़ की बात से गुरेज नहीं करते, दावत अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करने से रोकते नहीं। तो दावत अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का जो पैगाम है उसको उठाने वाले लोग जो उलमा कराम और दाई कराम, उनको सताने वाले लोग उसी सफ़ में हैं जो इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद को सताने वाले लोग हैं। उन्हीं के कैटेगरी में वो लोग भी हैं। उस तरह वो लोग जो इस्लाम के ख़िलाफ़ लिटरेचर लिखते हैं, उस तरह वो लोग जो मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करते हैं, ये सारे के सारे एक ही कैटेगरी में हैं जो जिनसे इस्लाम को काफ़ी नुकसान पहुंचा, इस्लाम को बेशुमार नुकसान पहुंचा। ऐसे जालिम, ऐसे फिरौन, ऐसे कारून और इस तरह के जबर इस्तिबदाद करने वालों की कमी आज हर माशरे में नहीं है, बल्कि बड़ी तादाद में लोग हैं। हर माशरे में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। माशरा छोटा हो या बड़ा हो, मुसलमानों का जहाँ भी माशरा है, जिस इलाके में भी है, वहाँ कहीं न कहीं फिरौन पैदा होता है और कहीं न कहीं जुल्म इस्तिबदाद करने वाले इंसान पैदा होता है। फिरौन, कारून, शद्दाद, हामान, सबका रोल आज के मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ करता है, उलमा के ख़िलाफ़ करता है, अल्लाह की किताबों के ख़िलाफ़ करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नत के ख़िलाफ़ करता है, उसका मजाक उड़ाता है, इस्लामी तहज़ीब का जो है धज्जियाँ उड़ाता है। ये सारे के सारे लोग आज भी मुस्लिम माशरे पर हावी हैं। पहले और आज में ये फ़र्क है कि पहले कि इतनी बड़ी तादाद नहीं होती थी, लेकिन आज उसकी तादाद जहाँ इक़्तिदार में रहने वालों का है, जहाँ माशरे के बागडोर जिनके हाथ में वो लोग हैं, वहीं उसके चमचे भी हैं। एक सारे के सारे लोग इसी कैटेगरी में हैं जो इस्लाम को कहीं न कहीं किसी न किसी माने में नुकसान पहुंचाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन लोगों को, इस तरह के कारून को अल्लाह ताला हिदायत दे, वरना इस्लाम में, इस मुस्लिम माशरे में इस्लामी जो अलामत है, पहचान है, उसको हटाने में, उसको ख़त्म करने में इन्होंने कोई कसर नहीं रखी और आज भी उसको मिटाने के लिए हर चीज़ कर रहे हैं। खा वो काम के ख़िलाफ़ हो, उलमा की तहज़ीब व सख़ात उनकी तालीम के ख़िलाफ़ हो, या कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ हो, कुरान की तालीम के ख़िलाफ़ हो, कुरान से साबित शुदा अहकाम के ख़िलाफ़ हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो, सारे के सारे ये लोग ऐसे ही हैं जिसको दुनिया में भी अल्लाह ताला हिसाब करेगा और आखिरत में भी करेगा। लेकिन दुनिया में चूँकि जालिम लोग का हिसाब देर से होता है और बहुत दिनों तक वो पनपता है, जुल्म करने वाला कुछ दिनों तक काफ़ी जुल्म करता चला जाता है, यहाँ तक कि बड़ी तादाद उलमा कराम को ख़त्म कर देता है, बड़ी तादाद में इस्लामी तहज़ीबों का मजाक उड़ाया जाता है, बड़ी तादाद में मुसलमानों का की जो है पहचान को मिटाया जाता है। सारे मुसलमानों को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस्लाम का जो
جو خزانہ ہے قرآن اور اس کے ماننے والے، اس کے حاملین، اس کے علم کے حاملین علماء کرام، اس کی جو لوگ تضحیق اور اس کا استہزاء اور اس کو ستانے والے، ایذا پہنچانے والے لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں خیر نہیں ہے۔ انہی چند اقدامات پر ہم سارے لوگوں سے درخواست کریں گے کہ جو قوم اپنے علماء، اپنے پڑھے لکھے لوگوں کی قدر نہیں کریں گے تو کیا دوسرے لوگ اس کی قدر کریں گے؟ اس پر غور کرے۔ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تھا تو کرپشن کو چھوڑنا ہوگا۔ ایک آدمی کی شکل تو یہ ہے کہ زندگی اسلام چینج کرنا۔ ایک شخص وہ ہے اسلام میں آنے کے بعد، اللہ کا میسج پڑھنے کے بعد وہ ظلم و ستم کا بازار گرم کرتا ہے،